يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما عملا صالحا ورزقا حلالا طيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین خاتم النبیین امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ، جن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کے مبعوث فرمایا۔ بے شمار رحمتیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، اتقیاء، صلحاء، محدثین، مفسرین، مؤرخین، جنہوں نے رات دن کی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس سچے اور سچے دین کو ہم تک پہنچایا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ تیرے دین کے پروانے جہاں بھی سوئے ہوئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم نے زمین کے اندر جگہ دی، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ، اس زمین کے بدلے وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، نمازیں ادا کریں۔ وآتوا الزکاۃ، بجائے فضول خرچی کے اپنے مال سے جو زکوٰۃ بنتی ہے غریبوں، مسکینوں، یتیموں پہ وہ خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور اس پہ حق میرا یہ ہے کہ میں نے اس کو اچھی جگہ دی، اس کے بدلے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی علم تھام کر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ دن، یہ بڑا عظیم دن ہے مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اللہ نے یہ ہمیں ملک پاکستان ایک نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب نعمت جب اللہ کی ملتی ہے تو حق تو یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اور جب انسان اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی پھر اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اس کو اور نعمتیں ملتی ہیں۔ جب یہ اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن قوموں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ جب اس نعمتوں کا شکریہ کے بجائے ناشکری میں چلے گئے، اپنی خواہشات نفسی کے پیچھے چل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو عذاب کے اندر تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا کے اندر قوم سبق کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ یاد کرو اس قوم کو کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں ایسے باغات عطا فرمائے تھے جو پھلوں سے مالا مال تھے،
اللہ نے اسے فراخ رزق ان کو عطا کیا۔ قوم سبا کو یاد کرو، اللہ نے ان کو 2 بڑے باغ دیے، لیکن جب وہ مالا مال ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کے اس ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان 2 پھلوں والے باغوں کو چینج کر دیا، وہ مسکیٹ بن گئے، کانٹے دار درخت بن گئے، اور جن کے وہ تھوڑے بہت پھل تھے ان کو بھی ہم نے بے ذائقہ کر دیا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جب یہ ناشکری قوم کرتی ہے پھر ہم ان پہ ایک خوف طاری کر دیتے ہیں، لباس الجوع والخوف، ان پہ ایسا خوف اور بھوک طاری کرتے ہیں کہ ان کا لباس بن جاتا ہے۔ جس طرح یہ لباس انسان کے جسم سے الگ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے ذہن سے وہ خوف جو اللہ طاری کر دیتا ہے وہ خوف الگ نہیں ہوتا۔ کس وقت؟ جب وہ قوم شکریہ کے بدلے اللہ کی شکری شروع کر دے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میری نعمتوں کو کھا کر استعمال کر کے، ان مکناہم فی الارض، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، میں نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ عطا کی ہے۔ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ اللہ کے شکریہ ادا کیا جائے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کی جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا جائے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن یاد رکھنا شکریہ کے بجائے اگر آپ نے میری ناشکری میں لگ گئے اور راستے پہ چل گئے، ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھا میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا دن 14 اگست خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک ریاست عطا کی جو تمام دنیا میں ایک واحد ریاست ہے، جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ ملک بڑے بنے ہیں، ریاستیں بڑی علیحدہ ہوئی ہیں، لیکن ہر ریاست، ہر ملک کا ایک نظریہ ہے۔ کوئی قومیت پرستی پہ، کوئی لسانی تعصب کی وجہ سے، کوئی جغرافیائی، کوئی سیاست کی وجہ سے الگ ہوئے، لیکن مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ ملک پاکستان جو بنا ہے یہ الگ ملک ملا ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچے بچے کی زبان پہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اس قائد محمد علی جناح کی باتیں تو کرتے ہو کہ اس کا یہ ملک ہے، اس نے آپ نے خطاب میں کہا تھا کہ لوگوں میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں ہم نے یہ ملک اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا ہے، اسلامی قلعہ بنانے کے لیے حاصل کیا ہے،
لیکن کچھ لوگ یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ملک نظریاتی طور پہ اسلامی ملک نہیں ہے بلکہ مغربی نظریاتی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا۔ محمد علی جناح نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بعین ہی ہمارا یہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، عین اسلام کے مطابق اس ملک کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر قانون آئے اور آئین آئے، قرآن و حدیث کا آئین آئے۔ کیا یہ ملک پاکستان ہمیں پلیٹ میں مل گیا تھا؟ آج اس کی اتنی بے قدری ناشکری کیوں ہے؟ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ریاست ہے جو اسلام کی بنیاد پہ حاصل کی گئی۔ کس لیے؟ کہ مسلمانوں کو برابری کے حقوق ملیں، مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو، مسلمانوں کا مال محفوظ ہو، مسلمان کا بچہ محفوظ ہو، مسلمان کا خون محفوظ ہو۔ لیکن افسوس آج کے اس دور میں، اور یاد کریے 1947 کا دور، وہ بزرگ بھی آج اس محفل کے اندر موجود ہوں گے، اس مجمع کے اندر موجود ہوں گے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس وقت کے حالات دیکھے تھے، جنہوں نے آنکھوں سے حالات دیکھے، اور جو ہم جیسے تھے، ہم نے اخبارات میں پڑھا، اپنی تاریخ کو پڑھا۔ یقین جانیے آج اگر وہ تاریخ دہرائی جائے، جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے یہ ظلم جھیلے تھے۔ اگر وہی حالات آج پھر ہمارے اندر آئیں، بتلاؤ پھر اس الگ ریاست کا کیا فائدہ ہوا؟ اس ملک کو آج اس وقت کے انگریز سے آزاد کروا کے، برطانیہ کے انگریز سے آزاد کروا کے، آج اسی نظریے انگریز کے نظریے کے تحت امریکہ کے نظریے کو چلا رہے ہیں۔ بتلائیے پھر یہ پاکستان اچھا تھا یا وہ اچھا تھا؟ پاکستان تو حاصل ہم نے اس لیے کیا تھا کہ انگریز کے نظریے سے بھی آزاد ہو، ایک الگ جغرافیائی حدود بھی ہمیں مل جائیں، تاکہ ہم ایک آزاد قوم ہو کر اپنی اس ریاست کے اندر، اپنے اس ملک کے اندر محفوظ ہو کر، اپنی جان کو محفوظ کر کے، اپنے مال و عزت کو محفوظ کر کے ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ لیکن آج وہ ہمیں میسر تو نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم ہر محلے میں، ہر شہر میں صرف آزادی کو، ایک جغرافیائی آزادی تو منا رہے ہیں، لیکن آج ہماری نظریاتی جو سوچ ہے وہی انگریز والی سوچ ہے۔ اس انگریز کو ہی ہم اپنے اوپر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ اللہ نے اسی لیے کہا کہ جب تم میری اس نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے، نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔ یہ وہ ملک ہے جس کی سرزمین سونا اگر رہی ہے، کسی خزانے سے کم نہیں،
لیکن آج پھر در در کے اوپر ہم کشکول لے کر کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنی تاریخ کو پڑھو اور مسلمانوں تاریخ پاکستان کو پڑھو۔ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، اور محمد علی جناح کے اس قول کو یاد کرو جس نے کہا تھا مجمع عام کے اندر، او مسلمانوں یہ ریاست، یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں ایک قرآن کا نسخہ ہو جو رات دن اس کا مطالعہ کرے، اس کے حقوق کو جانے، اللہ کے حقوق کو جانے، رسول اللہ کے حقوق کو جانے۔ آج ہم جغرافیائی آزادی تو منا رہے ہیں، نظریاتی آزادی کون دیکھے گا؟ کیا یہ ملک پاکستان ویسے حاصل کر لیا، کن فیکون ہو گیا؟ پوچھیے اپنے بزرگوں سے، جس کے اندر 20 لاکھ تقریباً مسلمانوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں ماؤں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، اور لاکھوں پھولوں جیسے بچے نیزے کی انیوں پہ رقص کرتے ہوئے گئے ہیں۔ یہ ملک پاکستان ایسے ہی مل گیا؟ دہرائیے اپنی تاریخ کو، بھول گئے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ آج اس ملک میں قانون ہوتا، رب کے قرآن کا قانون ہوتا، یا مدینے والے مصطفیٰ کا قانون ہوتا۔ قانون جیسی تو ہمارے پاس چیز نہیں ہے۔ وزیر قانون ضرور ہے لوٹنے کے لیے، لیکن قانون جیسی ایک چیز دکھائیے انصاف لینے کے لیے۔ آج ایک غریب کا بچہ جس عدالت کا رخ کرنا تھا، آج وہ عدالت اتنی بے رحم ہوئی کہ اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا کہ عدل کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اوروں کی بھیک مانگنی پڑے گی، یا رشوت کے طور پہ پیسہ دینا پڑے گا، یا کسی کا فون کروانا پڑے گا۔ عدل تو یہ تھا، اگر کسی کو عدل کی ضرورت ہوتی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا، سپریم کورٹ کا جج عدل کے لیے حاضر ہوتا، کسی وکیل کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج ہمارے کروڑوں روپے عدل کو حاصل کرنے کے لیے وکیلوں کی نظر کیوں ہوتے ہیں؟ حضرات، آج ہم نظریہ پاکستان کو بھول گئے، نظریہ پاکستان بھول گئے۔ اللہ اکبر! عدالت دیکھنی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت دیکھو۔ ہائے، مصر کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر ہے، اس کے بیٹے نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، چھڑی مار دی۔ اس کو پتا تھا اگر مجھے عدل مل سکتا ہے تو مدینے میں عمر بن خطاب کی عدالت سے مل سکتا ہے۔ اس نے مصر سے مدینہ رخ کیا، کئی دنوں کا سفر کر کے امیر المومنین کی عدالت میں کون سا وکیل تھا؟ ڈائریکٹ عدالت میں حاضر ہوئے، امیر المومنین بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے۔ کہا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، بلاؤ گورنر کو بھی بلاؤ، اس کے بیٹے کو بلاؤ، دربار میں کھڑے ہیں۔ آج ہے کسی کی جرت ایک جج کے بیٹے کو کوئی ہاتھ لگا دے؟ ہے کسی کو جرت ایک خانزادے کے بیٹے کی طرف کوئی اشارہ کر دے؟ نہ اس کے نزدیک قانون ہے، نہ ٹریفک کا قانون ہے، نہ عدالت کا قانون ہے۔ قانون ہے تو صرف ایک غریب کے لیے قانون ہے، بڑے کے لیے کوئی قانون نہیں۔
کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ بلایا گیا، کہا غریب کے بیٹو چھڑی اٹھاؤ، پہلے گورنر عمر بن عاص صحابی ہے، مصر کا گورنر ہے، فاتح مصر ہے، کہا اس کو مارو۔ عمر بن عاص بولے امیر المومنین میرا کیا قصور ہے، میں نے تو نہیں سفارش کی، اس نے میرے بیٹے نے ظلم کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہائے ایسا عدل کہاں سے لاؤں؟ آج جج کا بیٹا سامنے کھڑا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی جج ایسا جو اپنے بیٹے کو سزا دے؟ کہا مارو میرے بیٹے کو۔ سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے عمر بن عاص اگرچہ تو فاتح مصر ہے، گورنر ہے، نبی کا صحابی ہے، سب سے پہلے سزا تجھ کو ملے گی، تیرے بیٹے کو یہ جرت ہوئی ہے تو تیری گورنری کی وجہ سے ہوئی ہے، پہلے سزا تجھ کو ملے گی۔ یہ ہے عدل۔ میرے بھائیوں، ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی قربانیاں دیں؟ امرتسر کے اندر غزنوی خاندان کی ایک بہت بڑی مسجد تھی، مسجد غزنویہ۔ جب یہ حالات خراب ہوئے، وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آئے، جن کی ایک کتابوں کی بہت بڑی لائبریری تھی، فاتح قادیان تھے، قادیانوں کے خلاف جنگ انہوں نے جیتی تھی۔ حضرات، وہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، جب مسجد کی حالت دیکھی، لاشوں سے بھری پڑی ہے، لاشیں کن کی ہیں؟ تیری میری بہنوں کی لاشیں ہیں، نوجوان بچیوں کی لاشیں ہیں جو برہنہ پڑی ہیں، اور ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ان کی عصمت دری کی گئی، ان کے لباسوں کو اتار کر برہنہ کر کے قتل کیا گیا، پستانوں کو کاٹ کر مسجد کے دروازوں پہ ٹانکا گیا۔ حضرات، یہ حالات کیوں آئے؟ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، جس کے اندر آج قانون نہیں ہے، نہ کسی بیٹی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی ماں کی عزت محفوظ ہے۔ آج واقعہ اگر ہو قصور کے اندر ایک زینب کے ساتھ ریپ کیا جائے، ہمارے پاس قانون نہیں، کسی بیٹے کے ساتھ ریپ ہو، تیرے میرے پاس قانون نہیں۔ حضرات، پھر کیا مطلب ہے اس ملک پاکستان کا؟ پاکستان تو حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ اسے ایک غیرت مند قوم جنم لے گی۔ جب یہ حالات خراب ہوئے، ایک نوجوان نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لکھا، زبان سے اقرار کیا، رات کا وقت ہے، ہماری بستی پہ حملہ ہوا، سکھ ہندو آئے، تیل چھڑک کر پوری بستی کو آگ لگا دی، باہر کسی کو نہیں نکلنے دیا۔ وہ اپنی تاریخ کو دہراؤ، پڑھو، یاد رکھو، یہ ملک پاکستان پلیٹ میں نہیں ملا۔ وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے دیکھا، میں ایک آدمی تھا، ایک نوجوان تھا جو میں بھاگنے میں کامیاب ہوا، میں فصلوں میں جا کے چھپ گیا، جب صبح ہوئی آگ بھسم ہو گئی، راکھ بن گئی پوری بستی۔ میں چپکے سے جب دشمن نکل گیا، میں اس بستی میں آیا، میں نے اس راکھ کو اٹھایا، اپنے پلو میں باندھ لیا، اور میں نے کہا اللہ، میں نے ہر کچھ لٹایا ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس راکھ سے ایک غیرت مند قوم جنم لے گی۔ آج وہ قوم ہے۔ آزادی کس چیز کی ہے؟ آزادی ہے تو چور کو آزادی ہے، آزادی ہے تو ڈکیٹ کو آزادی ہے، آزادی ہے تو قاتل کو آزادی ہے، رشوت کی آزادی ہے، کرپشن کی آزادی ہے، اور بے ایمانی کی آزادی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ظلم نہ ہوتا، اس بستی کے اندر، اس ملک کے اندر نظام ہوتا تو عدل کا نظام ہوتا،
جو اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ او لوگو عدل سے کام لو، اگرچہ سامنے قریبی رشتہ دار ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، غلط گواہی سے بھی بچو اور غلط فیصلے سے بھی بچو، یہ عدل ہے۔ بجائے اس کے آج زناکار کو آزادی کے لائسنس ہیں، چاہیے تو یہ تھا کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، ہر مسلمان نوجوان مرد اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلتا اور عورت ببردہ ہو کر نکلتی۔ آج آزادی ہے بے پردگی کی، آج آزادی ہے زناکاری کی، آج آزادی ہے فحاشی کی، آج آزادی ہے شراب نوشی کی۔ آزادی نظریاتی آزادی کیا تھی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آزادی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہر بندہ اپنی زندگی گزارے محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق، یہ سیرت ہے۔ اپنی تاریخ کو دہرائیے، پڑھیے تاریخ کو۔ امرتسر سے ایک ماں نکلتی ہے، اس نے اپنے پورے خاندان کو ذبح کروایا، لٹایا، 2 بیٹے 2 بچے لے کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ او مسلمانوں، او پاکستانیوں، آزادی منانی ہے تو قرآن کے ساتھ مناؤ، آزادی منانی ہے حدیث پہ عمل کر کے مناؤ۔ وہ جب پاکستان کی سرحد پہ پہنچی، پیچھے سے دشمنوں نے پھر وار کیا، اس کے ہاتھ سے لگائے بیٹے کو پکڑا، اوپر پھینکا، نیچے نیزہ کیا، بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس ماں کی کیا حالت ہوگی ذرا سوچو اس تاریخ کو۔ اس سے کہ سینے سے چمٹائے ہوئے بیٹے کو کھینچا، کون ماں برداشت کرتی ہے؟ اس کو بھی ایسے شہید کر دیا گیا۔ یہ ماں کبھی ہنس رہی ہے، کبھی رو رہی ہے، سامنے مسلمان سرحد پار دیکھ رہے ہیں، مجبور ہیں، اور یہ ماں سرحد پار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا اماں تیرے رونے کی بات تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ذہنی توازن تو نہیں ختم ہو گیا؟ ہائے، اس ماں کے الفاظ سنیے، اس ماں کے الفاظ سنیے۔ توتیے باجوں سے آج موٹر سائیکل کے سلنسروں کو نکال کر آزادی منانے والوں، لوگوں کی نیندیں حرام کرنے والوں اور مریضوں کو تڑپانے والوں، سنو یہ ماں نے جواب کیا دیا، کہا ہنس اس لیے رہی، رونے کی بات تمہیں سمجھ آئی، پورا خاندان لٹایا، اپنے آخری بچوں کو بھی شہید کروایا، لیکن ہنسنے کی وجہ میری یہ ہے، میرا توازن بھی ٹھیک ہے، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میں پورا خاندان ذبح کرایا ہے، مجھے پاکستان مل گیا ہے۔ اس پاکستان کے یہ حالات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ بھی قافلہ آیا، رات کا وقت ہے، سرحد پہ پہنچے، پاکستان پہ لوگ جو پہلے پہنچ گئے ان کو آواز دی، او مسلمانوں، خواتین کے کوئی کپڑے ہوں، کوئی دوپٹے ہوں، اضافی ہمیں دیجئے۔ ان ظالموں نے ہماری تمام ماؤں بہنوں کو برہنہ کر کے ان کپڑے بھی چھین لیے۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ ایسی ظلم کی داستان تو آج پھر اسے کم ہے، باہر سے نکلتے ہیں، کسی کو پتا گھر واپس آنا ہی نہیں آنا، چند ٹکوں کی خاطر، ایک بائک کی خاطر ایک مسلمان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ کافر تھا، مسلمان کو شہید کرتا تھا، آج مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ پھر نظریہ پاکستان کہاں گیا؟ کس چیز کی آزادی مناتے ہو؟ آزادی مناؤ، ضرور مناؤ، لیکن ایسے مناؤ جس طرح محمد الرسول اللہ نے منائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ ہے فتح کی آزادی۔ ہمیں ملک پاکستان کی فتح ملی، وہ فتح مکہ تھی، اس سے بڑھ کر تھی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب فتح آ جائے پھر ڈھول ڈھمکے نہیں، شراب نوشی نہیں، بدماشی فحاشی نہیں، بلکہ فتح کا جشن ہوتا ہے اللہ کے سامنے اپنے سر سجود کر کے اللہ کو گڑ گڑا کے منانے کا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ یہ ہے آزادی۔ جب بخشش طلب ایسی ہوگی تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ او آج مسلمان ملک پاکستان کے اندر کن کن مشکلات کا شکار ہم نہیں ہیں، مہنگائی کا شکار ہم ہیں، کشکول لے کر ہم پھر رہے ہیں، در در کے دھکے ہم کھا رہے ہیں، عدل ہمارے پاس نہیں ہے، عدالتیں ہماری ظلم کر رہی ہیں، حکمران ہمارے ظالم ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے لیے قانون رب کا کیا ہے، آزادی مناؤ، ضرور مناؤ، لیکن ایسے مناؤ جس طرح آمنہ کے لال نے منائی ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارًا۔ او لوگو، اللہ کا استغفار، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّ رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اللہ سے استغفار کرو، اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، اللہ تمہاری مال سے بھی امداد کرے گا، تمہاری اولادوں کو بھی نیک بنا دے گا، تمہاری ہر خواہش کو بھی اللہ پوری کرے گا۔ لیکن آزادی کا جشن منانے کے لیے کیا چاہیے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جس طرح اللہ کے رسول نے، نبی کے صحابہ نے فتح مکہ کے طور پہ جشن منایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔